السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ علی پور کے جنگل فتح پور دربار شہید مرد ٹبہ سے قیمتی نوادرات ملنے کا انکشاف ہوا ہے۔ رینج آفیسر عبد المجید اور آثار قدیمہ سے منسلک افراد نے سروے کے بعد میٹل ڈیٹیکٹر مشین کی نشاندہی پر مختلف حصوں پر کھدائی شروع کر دی۔ مزید جانتے ہیں ساجد قبول سے۔ جی بالکل، علی پور فتح پور جنگل میں موجود دربار شہید مرد کے قریبی ٹبہ رینج آفیسر عبد المجید، بلاک آفیسر ظفر پرہار اور آثار قدیمہ سے منسلک افراد کے سروے کرنے کے بعد میٹل ٹریکر مشین کی نشاندہی پر ٹبہ کے مختلف حصوں کی کھدائی کرائی گئی، جہاں سے قدیمی نوادرات ملنے کی اطلاع ذرائع نے صحافیوں کو اطلاع دی۔ اس اطلاع موصول ہونے پر مقامی صحافی موقع پر پہنچے تو مزید کھدائی کا سلسلہ جاری تھا۔ صحافیوں کی دریافت کرنے پر کھدائی کا سلسلہ فوری روک دیا گیا اور موجود افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ اس بارے میں رینج آفیسر سے پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ بلاک آفیسر نے بتایا کہ کوئٹہ سے 2 افراد آئے ہوئے ہیں جو کہ آثار قدیمہ سے منسلک ہیں اور ان کے پاس ایک میٹل ٹریکر مشین بھی ہے جو زیر زمین دبی ہوئی مورتیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور کھدائی کا سلسلہ میں کرائی جا رہی ہے۔ تاہم اجازت نامہ پوچھنے پر ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا۔ مزید ذرائع نے صحافیوں کو بتایا کہ کھدائی کا سلسلہ گزشتہ 10 روز سے جاری تھا۔ اس دوران موقع پر کسی علاقہ مکین کو نہ جانے دیا گیا۔ اس بارے میں مقامی انتظامیہ کی یہ خبری پر اظہار تشویش کرتے ہوئے عوامی سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جی چیئرمین بلدیہ کاموکی چودھری سجاد احمد خان کاموکی کی موبائل مارکیٹ میں پہنچے تو انجمن تاجران کے صدر اور دیگر عہدیداران نے ان کا والہانہ استقبال کیا، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ وہاں کے لوگوں نے چودھری سجاد احمد خان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے اور کہا کہ غلہ جات میں سیمنٹ کنکریٹ بچھایا جائے اور اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں۔ انہوں نے سب انجینئر کو حکم دیا کہ ہنگامی بنیادوں پر سیمنٹ کنکریٹ اور اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس سرپرست اعلیٰ پی جے اے چودھری ضیاء اللہ کھارا اور صدر صاحبزادہ عظیم سرور کی زیر صدارت پی جے اے سیکریٹریٹ ڈسکا میں ہوا، جس میں تمام عہدیداروں نے شرکت کی۔ ضیاء اللہ کھارا نے کہا کہ پی جے اے کا پلیٹ فارم تمام صحافی بھائیوں کے لیے کھلا ہے، اس پلیٹ فارم سے دوسروں کی آواز بنیں گے اور شہر کے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ انہوں نے نئے آنے والے ممبران کو خوش آمدید کہا۔ ملتان کے نواحی علاقہ کوٹلہ مہارا میں مسلح افراد کی جانب سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے غریب محنت کش محمد نواز کے گھر دھاوا۔ گھر میں موجود بچوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے خوف و ہراس پیدا کرنے کے بعد گھریلو ساز و سامان توڑ پھوڑ دیا۔ محمد نواز کا کہنا ہے کہ ملزمان نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے پولیس کو درخواست بھی دی مگر ملزمان بااثر ہیں۔ انہوں نے جعلی میڈیکل بنوا کر جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ بااثر افراد کے خلاف پولیس کارروائی نہیں کر رہی۔ غریب محنت کش نے اہل علاقہ کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے۔ ضلع کونسل گوجرانوالہ کا سالانہ بجٹ برائے سال 2021 اور 22 کا اعلان ہو گیا۔ معزز ایوان کو اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا گیا کہ بجٹ برائے سال 2021 اور 22 میں 2.25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے۔ بجٹ میں جہاں نئے سال کے ترقیاتی اور فلاحی منصوبہ جات کی نشاندہی کے لیے رقم مختص کی گئی ہے، وہاں ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ذرائع آمدن کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ نیز بجٹ کی منظوری ہونے میں اپوزیشن نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید کی ہدایت پر اسموگ کے حوالے سے آگاہی دینے بارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کمل اور ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر رمشا سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں میں آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے اور اپیل کی گئی کہ عوام اسموگ کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ ضلع انتظامیہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ اسموگ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سی او ہیلتھ چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر نے اسموگ کے حوالے سے اپنا ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ ڈاکٹر مشتاق بشیر سی او ہیلتھ چنیوٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اسموگ کا موسم ہے اور پورا پاکستان پنجاب اس کی لپیٹ میں ہے۔ اسموگ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جس میں خاص طور پر پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، دمہ ہے، جلد کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ایون فالج بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ آنکھوں کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ تو اس تناظر میں میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے
کہ جو اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کر دیں، گھروں سے کم باہر نکلیں، اور جو انڈور سموکنگ ہے اس کو کم کر دیں۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کی بائکس ہیں یا کارز ہیں ان کا استعمال کم کریں، ان کی جلد از جلد ٹیوننگ کروائیں تاکہ جو ان کا دھواں خدا بلودہ کرتا ہے وہ کم ہو۔ ساتھ ساتھ جو اسٹبل برننگ ہے، یہ جو باقیات فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں، اس کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ جو دھواں مٹ کرتی ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہو، اور ساتھ ساتھ شام کے وقت جو اپنے آپ کے ڈورز وغیرہ ہیں ان کو کلوز رکھیں تاکہ جو باہر والی ہے فضا وہ اندر اس کو آلودہ نہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے دفتر میں بریفنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سی ٹی او ملتان جلیل عمران غلزئی کا کہنا تھا کہ جو ڈرائیور سڑک پر گاڑی غلط چلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جس سیکٹر انچارج کے ایریا میں حادثہ ہوگا وہ سیکٹر انچارج ذمہ دار ہوگا۔ ون وے کی خلاف ورزی جہاں ہو رہی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ کارروائی کریں۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں سیکٹر انچارج موقع پر بر وقت پہنچے گا۔ تمام ڈرائیورز کے لائسنس چیک کریں، اگر نہیں ہے تو گاڑی بند کر دیں۔ ہیوی ٹریفک کو جو ٹائم دیا ہے اس سے پہلے کوئی گاڑی شہر میں داخل نہ ہو۔ ایجوکیشن یونٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیلمٹ کی افادیت کے بارے میں بھی بتائیں۔ جو طلبہ کالج میں اپنی سواری پر آ رہے ہیں ان کے بھی لائسنس چیک کریں۔ تمام اسکولوں میں چھٹی کے وقت اسکول انتظامیہ کو بتائیں کہ اپنے اسٹاف کے لوگوں کو ٹرین کریں جو چھٹی کے وقت ٹریفک کو بھی کنٹرول کریں، اور جو طلبہ سڑک پار نہیں کر سکتے ان کی مدد کریں۔ لاہور کے علاقے مصری شاہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ علامہ غلام محی الدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان اور اولیاء اللہ کی شان بیان کی، جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری اور کرامات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف دین اسلام کی راہ پر چل کر ہی ممکن ہے۔ تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی شریعت کے مطابق گزاری اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ محفل کے اختتام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، جبکہ کھانے کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ ننکانہ صاحب میں وراثتی معذوری کا شکار ایک ہی خاندان کے 3 بھائیوں کی اپیل پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا نوٹس، ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ کا DHQ اسپتال کا دورہ۔ مزید بتا رہے ہیں آغا نظر عباس جعفری۔ ڈپٹی کمشنر نے وراثتی معذوری کے شکار ایک ہی خاندان کے 3 بھائیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ننکانہ کی وراثتی معذوری میں مبتلا مریضوں کو بہترین علاج معالجے کی یقین دہانی۔ وراثتی معذوری کے شکار ایک ہی خاندان کے 3 بھائیوں کا تعلق نواحی قصبہ موڑ کھنڈا سے ہے۔ حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ غریب خاندان کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کرے گی۔ مریضوں کو بہترین علاج اور تشخیص کے ساتھ ادویات کی مفت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ کے بے حد مشکور ہیں۔ نظر عباس جعفری، سٹی نیوز، ننکانہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ننکانہ سید احسن رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبل ٹیپو سلطان کی جانب سے ضلع بھر میں چائلڈ لیبر ایکٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سوشل سیکیورٹی کارڈ، جبری مشقت اور چائلڈ لیبر سمیت بٹا مزدوروں کی اجرت جیسے معاملات زیر غور آئے۔ ADCG نے کہا کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ پھول نگر میں تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، 2 منشیات فروش گرفتار، 20 لیٹر دیسی شراب برآمد۔ DSP پتوں کی زیر نگرانی SHO تھانہ سٹی پھول نگر عبد المجید نے کارروائی کرتے ہوئے مخبر کی اطلاع پر 2 منشیات فروشوں یوسف مسیح اور شریف مسیح کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 10 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی۔ دونوں ملزمان کے خلاف علیحدہ مقدمات درج کر کے ان کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھول نگر کے گاؤں بونگا بلوچا میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں بجلی اور پانی سمیت کوئی بھی سہولت موجود نہیں۔ طلباء و طالبات بلڈنگ ہونے کے باوجود کھلے آسمان تلے ٹھنڈی زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول میں 250 سے زائد طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، مگر اسکول کی حالت اس قدر مخدوش ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اسکول کا واٹر پمپ 1 سال قبل چوری ہو گیا تھا، جس کا مقدمہ تک درج نہیں کروایا گیا۔ واش رومز میں گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ متعدد والدین نے اپنے بچے اٹھا کر پرائیویٹ اسکولز میں داخل کروانے شروع کر دیے ہیں۔
احمد پور شرکیہ میں دھند کے باعث 2 مختلف حادثوں میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پہلا حادثہ واہی حسین کے مقام پر پیش آیا جہاں ٹرک فنی خرابی کی وجہ سے کھڑا تھا، پیچھے سے آنے والے ٹرک نے ٹکر مار دی جس سے ٹرک ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا حادثہ قومی شاہراہ ایکسپریس وے پر مسافر کوچ اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان پیش آیا جس کے نتیجے میں ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ مسافر کوچ ڈرائیور کی اوور سپیڈ اور شدید دھند کے باعث پیش آیا۔ دولت پور میں قومی شاہراہ بائی پاس پر حادثہ، تیز رفتار کار کی ضعیف شخص کو ٹکر جس کے نتیجے میں نامعلوم شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ مقامی پولیس نے نامعلوم شخص کی لاش کو رورل ہیلتھ سینٹر دولت پور منتقل کر دیا جہاں تاحال لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کراچی میں خواتین کی فلاح و بہبود ایکشن فورم کے رہنماؤں کے وفد کی جانب سے ملیر میں قتل ہونے والے ناظم جوکھیوں کی بیوہ اور بھائی سے اظہار تعزیت۔ انہوں نے مرحوم کے خاندان اور بیوہ کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ناظم جوکھیوں کے قتل کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے کیس میں اس کی بیوہ اور اس کے بھائی کی مدد کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مقتول کے اہل خانہ نے وفد کو بتایا کہ قتل میں ملوث ملزمان کو ابھی تک پولیس گرفتار نہیں کر سکی۔ سندھ حکومت اور گورنر سندھ کی جانب سے ہم سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہوئے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔ چارسدہ میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے خصوصی تناظر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کی جانب سے چارسدہ واقعے کے مختلف پہلوؤں اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات بارے بریفنگ دی گئی۔ مشتعل ہجوم کی جانب سے ایک پولیس اسٹیشن اور مختلف چوکیوں کو ریکارڈ سمیت نظر آتش کیا گیا۔ بعض عناصر اور جرائم پیشہ افراد نے عوام کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر اکسایا۔ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے شخص کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے نئے تعینات ہونے والے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے تعارفی ملاقات کی۔ صوبے میں امن و امان کی عمومی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبے اور خصوصاً ضم اضلاع میں سیکیورٹی کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے مربوط کوششیں کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز ایچ ڈی۔